ایک علاقے میں جماعت گئی، ایک علاقے میں جماعت گئی، جماعت آتی رہتی ہے سال بھر. جماعت پہنچی، دوپہر کا وقت، آ گئے گاؤں والے کہ جی کھانا لا رہے. کھانا کھانا کہ نہیں بھائی کھانا نہیں. کہ جی کیوں نہیں، کھانا کھا لو، دوپہر کا وقت ہو رہا. ابھی جماعت پہنچی بھوکے پیاسے، کہ بھائی نہیں کھانا نہیں ہے، رمضان ہے رمضان. اللہ کیسے غم افسوس کی بات. لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلے رمضان میں کوئی قرآن سنا دے. اس نے کہا کہ رمضان ہے رمضان، رمضان اجازت نہیں دیتا کچھ کھانے کی. سنو قصہ جماعت نے سنایا آگے. وہ گاؤں والے سمجھے رمضان ان کا امیر کا نام ہے. جی وہ ہمارے امیر صاحب سے ہم پوچھ لیں گے. اتنی مجھے جہالت ہے، اتنی مجھے جہالت ہے. نے کہا رمضان اجازت نہیں دیتا کھانے پینے کی. کہ رمضان سے ہم پوچھ لیں گے آنے دو امیر صاحب کو کہ نہیں یہ روزہ ہے، فرض ہے. آپ سب روزے سے، ہم سب روزے سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کتابیں لکھ دی، دین آ گیا، جسے پڑھنا ہو عمل کرنا ہو کتاب میں پڑھ لے، عمل کر لیں. کتاب تو طالب کے لیے ہے نا، غیر طالب کے لیے تو نہیں ہے. کہ بھائی جس میں طلب نہیں ہے وہ کیسے آ جائے گا روزے پر نماز پر، جب تک آپ اس عمل کے ساتھ اسی کے علاقے میں جا کر دعوت نہ دیں گے. تو میں نے اس لیے عرض کیا نفر اس لیے ہے تاکہ نفر سے عمل متعدی بنے، عمل سے عمل زندہ ہو. علم سے عمل زندہ نہیں ہوتا، علم سے عمل زندہ نہیں ہوتا، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. علم برائے علم ہے، عمل برائے عمل ہے. علم برائے علم ہے، وہ طالب کے لیے ہے. ایک آدمی کو روزہ رکھنا ہے، وہ دیکھے گا مسائل، وہ دیکھے گا فضائل. ایک آدمی کو عمل کرنا ہی نہیں ہے، تجھے معلوم ہے روزہ فرض ہے، رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. فرماتے تھے جب تم روزے کے ساتھ اس راستے میں نکلو گے تو تمہارا روزہ امت کے لیے عملی دعوت بنے گا. تمہارا روزہ امت کے لیے عملی دعوت بنے گا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے راستے کا یہ نفر اور خروج حسبت رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ چار مہینے سب سے زیادہ مناسب ہیں اللہ کے راستے کے نفر کے، کہ اس میں سارے فرائض زکوٰۃ، روزہ، حج اور قرآن. زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن. اور واقعی جو مناسبت اس قرآن کے ساتھ رمضان کے مہینوں کی ہے وہ باقی مہینوں میں نہیں ہے. کیونکہ صاف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو جو مناسبت اس مہینے سے ہے باقی مہینوں میں نہیں ہے، باقی مہینوں میں وہ بات نہیں ہے. اور واقعی دلوں کی گندگی کی علامت ہے قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا. حضرت عثمان فرماتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا، تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا. وہ تو جب روح عادی ہو جاتی ہے اعمال کی اور روح کو اس کی غذا ملتی ہے. ہماری اصل میں روحیں مردہ ہیں، ہماری روحیں مردہ ہیں. وہ اعتبار جسم کے تو زندہ نظر آتی ہیں مگر بے اعتبار روح کے روحیں مردہ ہیں. ہماری روحیں بے اعتبار روح کے مردہ ہیں، بے اعتبار جسم کے زندہ ہے. اور میری بات یاد رکھو بے اعتبار جسم کے تو کافر کی روح بھی زندہ ہے. بے اعتبار جسم کے کافر کی روح بھی زندہ ہے.
باعتبار جسم کے، کافر کی روح زندہ ہے۔ اگر مسلمان اعمال باعتبار روح کو باعتبار اعمال کی زندہ نہیں کرتا تو پھر کافر کی روح میں مسلمان کی روح میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ پیر آنکھیں دماغ کافر کا بھی چل رہا ہے، کس سے؟ روح سے۔ اگر اس روح سے مسلمان کا جسم چل رہا تو پھر ایک کافر کے جسم اور مسلمان کی روح میں کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ اگر روح باعتبار جسم کے چلے، روح باعتبار روح کے چلے، اس کی تقویت کے لیے غذا آسمان سے آئی ہے۔ جس طرح انسان کا بدن زمین سے بنا ہے، اس کی تقویت کے سارے سامان کہاں سے ملیں گے؟ زمین سے ملیں گے۔ کہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، سارے بدن کو کی جو ہے قوت اور اس کی پرورش کے سارے اسباب زمین سے ملیں گے۔ گیہوں اس کو چاہیے، ناج اس کو چاہیے، شکر، چونا، لوہا، پیتل، مختلف قسم کی جسم کے اندر ضرورت، نمک اس کو چاہیے۔ سارے عناصر اور سارے اجزاء انسان کے جسم کو زمین سے چاہیے۔ انسان کے جسم کو یہ مر رہا کہ شوگر کم ہو گئی، یہ مر رہا کہ اس میں وٹامن سی ڈی ختم ہو گئی، یہ حال یہ جسم کا ہے۔ اسی طرح روح مرتی ہے، اسی طرح روح مرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میری روح زندہ ہے کہ میں زندہ ہوں، نہیں، ایسی روح تو کافر کے پاس بھی ہے، ایسی روح تو کافر کے پاس بھی ہے۔ روح سے بدن کا حرکت میں رہنا روح کا زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ روح سے عبادات میں آگے بڑھنا یہ روح کا زندہ ہونا ہے۔ لوگ روح کو غذا نہیں دیتے، لوگ روح کو غذا، جس طرح بدن کو بنانے کے لیے زمین سے بدن کی غذا نکلتی ہے، اس طرح روح بھی آسمان سے بھی غذا لے کر آئی ہے، روح بھی آسمان سے بھی غذا لے کر آئی، روح بھی آسمان سے غذا لے کر آئی۔ روح بھی آسمان سے اپنی غذا لے کر آئی ہے۔ ذکر و تلاوت، عبادت، یہ سب روح کی غذا ہے، یہ سب روح کی غذا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ کھایا یا نہیں کھایا، ڈاکٹر کہے گا یہ کھانا ہے آپ کو زیادہ، کیا آپ کو بدن میں اس کی ضرورت ہے؟ لیکن روح کے اعتبار سے کوئی سوچتا نہیں کہ روح کو میں نے کیا غذا دی آج۔ شوگر والوں کی جیب میں مٹھائی ہوتی ہے، کیوں؟ اچانک شوگر گرنے لگی تو مٹھائی کھانی پڑے گی۔ جی ہاں، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، دماغی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، خدا جانے کیا کیا خطرات ہیں۔ روح اس سے کہیں زیادہ نازک چیز ہے، اس کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسے میں نے عرض کیا قرآن کی تلاوت کو بڑھاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ روح کی تقویت کے لیے دیا گیا ہے، روح کی تقویت کے لیے دیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ سمی بشوق، قرآن کی تلاوت کے بارے میں کیا؟ سمی بشوق، سنو غور سے، سمی بشوق، سمی بشوق کیا مطلب؟ سمی بشوق کا سم کہتے ہیں منہ کو، سم کہتے ہیں عربی میں منہ کو، سمی میرا منہ، سمی میرا منہ، بشوق کہ میرے منہ کا شوق، میرے منہ کا شوق۔ کسی کو اپنی زبان کی جذخاروں میں اچار اچھا لگے، کسی کو چٹنی اچھی لگے، کسی کو میٹھا زیادہ اچھا لگے، کسی کو نمکین زیادہ اچھا لگے، ہائے ہائے، یہ منہ کا شوق نہیں ہے، یہ منہ کا شوق نہیں ہے۔ فمی بھی شوق، میرے منہ کا شوق، تو یہ فمی بھی شوق جو ہے اس کا ترجمہ ہوا میرے منہ کا شوق، اور یہ شارٹ ہے کہے گا، یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شارٹ، کہ بھائی یہی کہتے ہیں نا، مخفف، عربی میں کہتے ہیں مخفف۔ یہ پورے قرآن کا مخفف ہے، پورے قرآن کا شارٹ۔ فا سے سورہ فاتحہ،
میم سے سورہ مائدہ، یا سے سورہ یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، واو سے والصافات، قاف سے سورہ قاف، یہاں سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس سے روزانہ قرآن کی تلاوت کا یہ معمول بنا لو. سورہ فاتحہ سے لے کر پڑھو سورہ مائدہ تک ایک دن، اگلے دن سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک. سمجھے نہیں؟ کہاں تمہارے ماسٹر صاحب، تم نے سارا دماغ لگا دیا حساب میں اور دنیا کی چیزوں، اب سمجھ میں نہیں آ رہی. فاتحہ سورہ فاتحہ، فاتحہ سے لے کر مائدہ تک، اور مائدہ سے لے کر سورہ یونس تک. یہ ہو گیا فمی. آگے بھی شوق، با سے بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، آگے واو والصافات، اس کے آگے قاف سورہ قاف، اور سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک سورہ ناس. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا، یہ 7 منزلیں ہو گئی. یہ معمول بنا لو، مگر ہے نہیں شو. ہائے ہائے، رمضان میں دیکھا ایک صاحب کو اخبار دیکھ رہے، میں نے کہا یہ رمضان میں اخبار دیکھ رہا، اس سے زیادہ نقصان میں کون تاجر ہوگا جس کی دکان سے لوگ گاہک آ کے گزر جانے بیٹھا اخبار دیکھتا رہے. بیٹھا اخبار دیکھتا رہے اور گاہک آ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں رمضان آ کے گزر جاوے اور لوگ کیا پڑھ رہے؟ اخبار پڑھ رہے. سچی خبریں چھوڑ کر جھوٹی خبریں پڑھ رہا، اللہ کے وعدے چھوڑ کر حکومت جو بیچاری مجبور معذور اس کے وعدے پڑھ رہا. اس سے عجیب بات ہے. اسے میں نے عرض کیا یہ معمول ہو جاوے قرآن کا، یہ معمول ہو جاوے قرآن. فاتحہ، جیم سے مائدہ، یا سے سورہ یونس، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، شعراء سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر ناس تک. یہ ہو گیا سمی شوق، یعنی میرے منہ کا شوق. اچھی بات. اس لیے کہا کہ تم قرآن کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں. ہمیں تو تراویح کو زندہ کرنا ہے. مسجد جس گاؤں میں جا کے تراویح پڑھو گے گاؤں والے کہیں گے اچھا تراویح بھی کوئی عمل ہے. میں حیران ہوں لوگ عبادت کے لیے خروج کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے. کوئی ہے ایسا آدمی جو کھانے پینے عیش آرام کے لیے دکان چھوڑ دے؟ دکان تو اسی لیے تاکہ یہ سارے حاجتیں اور خواہشات پوری ہوں. سوچنے کی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں عزم کرو کہ ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے اور رمضان میں نکلو اللہ کے راستے میں. کتنے موقع صحابہ کے ایسے ہیں، کتنے موقع سیرت میں ملیں گے کہ صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے. پوچھا ارے دیکھو تو صحیح افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں؟ کہ ہاں بھائی ہو گیا افطار کا وقت، لاؤ پانی لاؤ. پانی لایا گیا، ایک کے پاس پانی آیا، دوسرے نے دیکھا کہہ رہے اسے پلا دو اسے پلا دو. وہاں گئے جگہ نہیں، وہ آگے پڑا ہے وہ دیکھ رہا اسے پلا دو. اس کے بعد پہنچے اس کی روح نکل گئی. دوسرے والے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی. تیسرے کے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی. پانی اپنی جگہ رہ گیا. اور تینوں صحابہ رمضان میں روزے میں شہید. خروج میں
اللہ کے راستے میں نکلنے کے روزے کے ساتھ بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں. اور اصل میں عمل کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ خروج کے ساتھ ہے. جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے، اسے مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. خروج کے بغیر جو عبادات ہیں اس کا مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے، اندر کے دشمن سے. اور یاد رکھیں میری بات، خروج کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس میں مقابلہ باہر کے دشمن سے ہے. اسلام کو جو نقصان باہر کے دشمن سے ہے وہ اندر کے دشمن سے نہیں ہے. ہمارے بہت توجہ چاہتی ہے. جتنا باطل ہے وہ مسلمانوں کے اسلام میں اس لیے نقصان پیدا کر رہا اور اس لیے اس میں کامیاب ہو رہا کہ مسلمان عمل کو لے کر خروج میں نہیں ہے، عمل کو لے کر خروج میں نہیں. یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر عمل کرنا کافی ہے. اور واقع بتاتا ہوں آپ کو کہ بیٹھ کر جو عمل کرے گا اس عمل کے مقابلے میں اگر باطل آئے گا تو یہ عمل کو قانون کے اعتبار سے چھوڑ دے گا. دفتر کا ٹائم یہ دے دیا، اس میں روزہ مشکل ہے. پردے کا یہ حکم آ گیا اس ملک میں، پردہ میں ہم نہیں کر سکتے کہ قانون آ گیا. فرماتے تھے جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل کے کرنے میں قانون سے مجبور ہو جاؤ گے. ہماری بات سمجھے؟ جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل میں قانون کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے. ہم کیا کر سکیں؟ قانون یہ ہے. اس لیے یاد کر رہا کہ عمل کو لے کر پھرو ہر فریضے کے ساتھ، حج کے ساتھ بھی، روزے کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی، ہاں زکوٰۃ کے ساتھ بھی، ہر عمل کو لے کر پھرو. ہمارے ایک بزرگ تھے، اپنی بچیوں کو حج کرا دیا، فرض سب کو. اللہ نے بہت بیٹیاں دی، بہت بیٹے دیے، سب کو کرا دیا. 2-4 سال گزرے، وہ کہنے لگی ہیں بیٹیاں شادیاں ہو گئی، بیٹیاں کہنے لگی ابا جی حج کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی حج تم نے کرا دیا کہ نہیں، ہم تو نفل حج کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو نفل حج کی ضرورت نہیں، حج کر لیا فرض کافی ہے. وہ یہ سمجھی کہ شاید ان کے پاس خرچ کا انتظام نہیں ہے. سب نے کہا بیٹیوں نے ابا جی ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لینے کے، ہمارے سب کے پاس اپنے حج کا انتظام ہے. اللہ ہمارے صاحب نے کیسے لوگ تیار کیے تھے، ہمارے صاحب کے بڑے معتمد ساتھی میں تھے. نے ساری بیٹیوں کو جمع کیا، بیٹیوں کو اور دامادوں کو اور بیٹوں کو، ان کی بہوؤں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ جب تمہارے پاس نفلی حج کا انتظام ہے اور تم اپنے خرچ پر نفلی حج کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ابھی تک حج کے فرض سے بھی واقف نہیں ہے، تم یہ خرچ وہاں کر دو، جماعت بنا کے چلے جاؤ، تاکہ جو امت حج نہیں کر رہی ہے وہ حج فرض کرنے پر آ جائے. تو ساری لڑکیوں کے، لڑکوں کے، دامادوں کی وہی نقد جماعت بنائی اور سب کو افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیا گیا. تم تو نفلی حج کر لو اور امت فرض حج بھی نہ کرے، جاؤ ملکوں میں جاؤ، وہاں جا کے امت کو حج کے فریضے کی طرف دعوت دو. تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری کوشش پر حج کے لیے آئیں گے. چنانچہ حج سے 6 مہینے پہلے سارے خاندان کی جماعتیں بنا کے، عورتوں کی، مردوں کی، سب کو وہ سارا خرچہ جو نفل حج کے لیے جمع کیا تھا سب کو آنے.
تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم یہ پیسہ نفلی حج میں کیوں خرچ کر رہے؟ اس سے کیوں نہیں خرچ کرتے کہ امت حج ادا کرنے پر آ جائے؟ سمجھے بات؟ یہ بات کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک حج کرایا باقی سارے بہویں داماد، جی ہاں، سب کو جمع کر کے سب کو جمع کیا، بات کی ان سے تو خرچہ ہے تمہارے پاس؟ خرچہ ہے، یہ سارا خرچہ ان کے لیے ملکوں کو رخ بنا کے سب کو روانہ کر جاؤ۔ امت کا وہ طبقہ جو حج چھوڑے ہوئے ہیں انہیں جا کے حج کے لیے تیار کرو، تم تو حج کر چکے۔ صحیح کہا ہمیں ہمارے آسان سے سمجھایا تھا کہ تم اپنے ذاتی عمل پر، ذاتی نفلی عمل پر خرچ کرنے کے بجائے امت کو فرائض کے ادا کرنے پر مال خرچ کرو، تو امت فرائض کو ادا کرنے پر سوچو۔ کوئی سوچے کہ میں نفلی حج کر لوں، کوئی سوچے کہ میں امت کو حج فرض کرا دوں، جو امت حج نہیں کر رہی فرض حالت۔ اگر نفلی حج کرتے تو انہیں ایک حج کا ثواب ملتا، اگر اللہ کے راستے میں نہیں کرتے جو حج کے لیے تیار کرتے تو کتنے حجوں کا ثواب ملتا؟ جو بھی آگے حج کرتا ان کے سارے حج کا ثواب کس کو؟ جماعت کو۔ سوچو یہ ایسا ہے، ایک آدمی تو پیٹ بھر کے 10 قسم کے کھانے کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ ایک آدمی نفلی عمل کرے، دوسرا آدمی فرض نہ کرے، یہ تھی بات۔ اس سے دوستو عزیزو، یہ مہینہ نقل و حرکت اللہ کے راستے میں پھرنے کا ہے، سمجھ لیں؟ یہ مہینہ ایسا گزار لو کہ پھر 11 مہینے اس کے مطابق گزرے، سمجھ کہ جو یہ چاہے کہ اس کا پورا سال رمضان کی طرح گزرے وہ رمضان کو رمضان کی طرح گزار لے۔ آپ بھی حضرت مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کے 4 مہینے یا چلہ لگا ہے، کتنے بار لگا، یہ بتائیے، ٹھیک ہے ضرور۔